کتنا قرآن جلاؤ گے؟ اے دشمنان اسلام، اے دشمنان اسلام، اسلام کے دشمنوں سنو، اے یہودیوں سنو، تم کتنے قرآن کو جلاؤ گے؟ تم کتنے قرآن کے نسخوں کو جلاؤ گے؟ تم جلاتے 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 راکھ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، لیکن تم اس کتاب کو ختم نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کو یاد رکھنے والے لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہے، اربوں خربوں میں نہیں ہے، بلکہ لا تعداد ہے۔ اتنے لوگوں کے دلوں میں یہ قرآن پورا اس دل میں جو ہے محفوظ ہے، اور صرف بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں نہیں، بلکہ 10 سال کے بچوں کے دلوں میں، 12 سال کے بچوں کے دلوں میں یہ پورے قرآن کریم 30 پارے محفوظ ہے۔ تم کتنے قرآن کے نسخوں کو جلاؤ گے؟ تم جلا جلا کر کے خود ہی جل جاؤ گے، لیکن اس قرآن کو نہیں مٹا سکتے، کیونکہ میرے اللہ نے، میرے پروردگار نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس بات کا واضح اعلان فرما دیا ہے۔ اٹھائیے سورہ حجر، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 8، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور دنیا والوں سنو، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ ہم نے تورات کو نازل کیا لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اس کی رکشا کی ذمہ داری نہیں لی۔ ہم نے انجیل کو نازل کیا لیکن اس کی بھی حفاظت اور رکشا کی ذمہ داری نہیں لی۔ ہم نے زبور کو بھی نازل کیا لیکن اس کی حفاظت اور رکشا کی ذمہ داری نہیں لی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو اس میں اللہ رب العالمین نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے دنیا والو، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی رکشا کرنے والے ہیں۔ اے دشمنان اسلام، تم کتنے قرآن کو جلاؤ گے؟ تم کتنے قرآن کے نسخوں کو جلاؤ گے؟ تم قرآن کے نسخوں کو جلاتے جلاتے، تم قرآن کے نسخوں کو جلاتے جلاتے خود ہی تم راکھ ہو جاؤ گے جل کر کے، لیکن قرآن کریم کو تم دنیا سے نہیں مٹا سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے دشمنان اسلام کے لیے کہ تم اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، نہ ہی تم اس جیسی کوئی دوسری کتاب بنا کر کے پیش کر سکتے ہو۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے دنیا کے تمام کافروں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے، تمام انسان اور جنات اور کائنات اور تمام مخلوقات بھی مل کر کے اس جیسی کتاب کو پیش کرنا چاہو گے تو تم نہیں پیش کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے تم ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جاؤ، پھر بھی تم جو ہے اس جیسی کتاب کو پیش نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بھی پڑھ کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور تمہیں اس میں اللہ کی کتاب ہونے میں ذرہ برابر بھی شک اور ڈاؤٹ ہے، اور تم اپنے دعوے میں، اپنی بات میں اگر تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر کے پیش کر دو، تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر کے لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر تمام معبودان باطل کو لے آؤ، سب کو بلا لو، جسے چاہتے ہو تم بلا لو، تم ایک صورت بھی اس جیسی پیش نہیں کر سکتے، اور جب تم پیش نہیں کر سکتے ہو تو پھر جو ہے چپ چاپ یہ کلام اللہ ہے، یہ مان لو، یہ تسلیم کر لو کہ یہ واقعی میں اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، کوئی بنا کر کے پیش نہیں کر سکتا، کسی کے اندر اتنی جرأت اور طاقت نہیں ہے کہ جو اس جیسی کتاب کو پیش کر کے اس جیسی کتاب کو جو ہے بنا کر کے لا سکے، اس جیسی 10 صورتیں کو بنا کر کے لا سکے۔ 10 صورتیں چھوڑو، پوری کتاب کو بھی چھوڑو، اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت اگر تم بنا کر کے پیش کرنا چاہو تو تم نہیں پیش کر سکتے، چاہے تمام انسان، جنات اور کائنات اور دنیا میں جتنے بھی معبودان باطل ہیں ان تمام کو جمع کر لو، بلا لو، اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، پھر بھی تم نہیں پیش کر سکتے۔